الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کا کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ یعنی پوری کائنات میں اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، اور اس کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات پوری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت نبیوں میں رکھتی ہے تو وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ان کی قربانیوں کی بنا پر دیا ہے۔ آپ کا ایک بار نہیں بلکہ بارہا امتحان لیا گیا اور ہر امتحان میں آپ کامیاب نظر آئے۔ انسان سب سے زیادہ یا تو اپنی جان سے محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اپنی جان کے اعتبار سے بھی امتحان لیا گیا کہ آپ کو آگ میں جو ہے ڈال دیا گیا، اس میں بھی آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیا گیا تو اس میں بھی آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ ایک بادشاہ جسے دنیا جانتی ہے نمرود کے نام سے، یہ نمرود بادشاہ جو پوری دنیا میں حکومت کیا کرتا تھا، پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا کرتا تھا۔ آج بادشاہ لوگ جو ہے ایک ایک ملک پر حکومت کر رہے ہیں، بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں۔ آپ نے ہٹلر جیسے بادشاہ کی جو ہے وہ بھی تاریخ پڑھی ہے، جس کے ظلم کی جو ہے کوئی انتہا نہ تھی، لوگوں پر اتنا ظلم کیا لیکن اس کو بھی اس دنیا سے جانا پڑ گیا۔ ایسے ہی بادشاہ بہت آئے ہیں، بڑے بڑے ظالم بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، لیکن ایسا بادشاہ کوئی نہیں رہا کہ جو آج تک زندہ رہا ہو۔ ایک دن موت سب کو آنی ہے۔ تو یہ بادشاہ تھا جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، لیکن بادشاہی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جب اس کے گناہ، اس کا شرک و کفر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ آپ جب پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایک دن یہی نمرود جو ہے خواب دیکھتا ہے، خواب میں ایک تارے کو دیکھتا ہے، وہ تارا بہت روشن ہے، بہت روشن تارا ہے، چمکتا چلا جا رہا ہے۔ صبح کو تمام جو ہے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہاں میں آپ سے ایک بات جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف اپنے آپ کو خدا بھی کہہ رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، دوسری طرف اسے اپنے ہی خواب کی تعبیر خود ہی نہیں معلوم تھی۔ خواب کی تعبیر کے لیے اس کو دوسروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے جو اپنے خواب کی تعبیر خود ہی نہیں جانتا، اس کے لیے اس کو دوسروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ بلاتا ہے، کہتا ہے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری جو ہے سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا۔ اتنا سننا تھا، نمرود گھبرا جاتا ہے۔ بتاؤ اب جو خدا ہوگا اس کو گھبراہٹ کی کون سی بات ہے، لیکن اتنا ہی سننے پر، ایک خواب کی تعبیر جاننے پر نمرود گھبرا اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہونے والا ہے، کہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی زوال کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر! کہا جو ہے آج کے بعد جو ہے کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، کسی مرد کو کسی عورت سے ملنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! پابندیاں لگا دی گئی،
کہ کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، جو بچے جن کے پیٹوں میں ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو بچے پیدا ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا، اور بیوی اور شوہر کو ملنے سے روک دیا گیا، سپاہی بیٹھا دیے گئے، لیکن حال جو ہے ہزار کوششوں کے بعد بندہ کچھ بھی کر لے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ایک رات اپنے باپ کے صلب سے اپنے ماں کے شکم میں تشریف لے آتے ہیں، کوششیں بہت کی روکنے والوں نے، لیکن نہیں رک پائے۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے ماں کے شکم میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھو، جب عورتیں ماں بنا کرتی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کا ماں بننا تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ عورت ماں بننے والی ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کو اس سے دور رکھا۔ آپ کا پیٹ بالکل نہیں بڑھا، آپ 9 مہینے پورے پیٹ میں رہے، لیکن پیٹ اپنی جگہ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی رہا، اس لیے کوئی نہیں پہچان پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماں بننے والی ہیں۔ جب 9 مہینے مکمل ہو گئے، آپ اپنے شوہر کو ساتھ میں لے کر ایک غار کی طرف، جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ جنگل میں جانے کے بعد ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہو رہی ہے، ادھر تعبیر بتانے والے اس کے جوتشی اسے خبر دے رہے ہیں کہ وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے جو تیری زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب طرف تلاش کیا جاتا ہے لیکن نہیں مل رہے ہیں۔ آپ کو غار میں بند کر کے جو ہے آپ کی والدہ واپس آ جاتی ہیں، اس پہ ایک پتھر لگا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ واپس آنے کے بعد 3 دن ایسی گزر جاتی ہیں، 3 دن تک نہیں پہنچتی۔ 3 دن کے بعد سوچتی ہیں لاؤ جا کر اپنے بچے کو دیکھ کر آؤں۔ لائن اس لیے نہیں تھی کہ یہاں نمرود قتل کر دیتا، چھوڑ کر آ تو گئیں لیکن اللہ کے سپرد کر آئیں، لیکن 3 دن کے بعد ماں تو ماں ہوتی ہے، سوچ رہی ہیں میرے بچے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ 3 دن سے نہ اس نے کچھ کھایا ہوگا، 3 دن سے نہ اس نے کچھ پیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے وہاں کے درندے جو ہیں، شیر، چیتے، سانپ، بچھو، سب کا ڈر الگ تھا۔ آپ پہنچتی ہیں وہاں، جب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس غار کے ارد گرد جو ہے شیر، چیتے اور تمام درندے جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب دیکھتی ہیں آپ اندر کی طرف بڑھتی ہیں تو کسی شیر نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی چیتے نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی جانور نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ درندے، شیر، چیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بو سونگھ کر انہیں کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے حفاظت کے لیے معمور فرمایا تھا کہ کوئی انسان اس طرف نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے غار کا جو ہے جب پتھر ہٹایا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو آپ سوچ رہی تھی کہ 3 دن کا بچہ ہوگا، اب تک نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، مر گیا ہوگا، لیکن جب کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ آپ اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں۔ جب آپ دیکھتی ہیں تو جس انگوٹھے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چوس رہے تھے، اسی انگوٹھے سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد بھی نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پالنے والا ہے، وہ کس کو کہاں سے رزق دے دے کوئی جو ہے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رزق دینے والا پروردگار عالم ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو کسی کا رزق دے سکے، اور نہ کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ کسی کا رزق چھین سکے۔ رزق دینے والا پروردگار عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پالتا ہے۔ ایسے بارہا واقعات جو ہے آپ لوگوں کو سنائے گئے ہیں، لیکن ہم آج بھی جو ہے اپنے رب پر بھروسہ نہ کر کر دنیاوی مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی غار میں جو ہے ایک روایت میں 4 سال آیا ہے، ایک روایت میں 12 سال آیا ہے، ایک روایت میں 11 سال آیا ہے، یعنی اتنی سال تک آپ اسی غار میں پلتے رہے، اور آپ کی پرورش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے فرمائی، غیب سے آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ اور 11 سال کی عمر میں جب آپ جو ہے بڑے ہوئے، اور بڑے بھی اتنے ہوئے کہ 11 سال کا جو بچہ عام طور پہ بچہ لگتا ہے، لیکن 11-12 سال کی عمر میں آپ پورے جوان نظر آ رہے تھے۔
یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ اگر 11 سال کا بچہ لے کر کے جاتی تو کوئی اندازہ لگا لیتا کہ اتنی سال پہلے، نمرود بھی اندازہ لگا لیتا کہ اتنی سال پہلے جو بچہ آیا تھا وہ یہی ہے، اتنے دن سے نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن نہیں، 11-12 سال کی عمر میں آپ مکمل جوان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی ماں جو ہے آپ کو لے کر کے آتی ہیں، جب اپنی قوم میں لے کر کے آتی ہیں تو آپ نے اپنی قوم سے سوال کیا، یہ بتائیے، اپنی ماں سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے پالتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا میں تیری رب ہوں؟ اچھا، کہا تو یہ بتائیے کہ جو ہے میرے باپ، آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب جو ہے وہ آپ کے شوہر، آپ کے والد ہیں، میرے شوہر ہیں، وہ مجھے پالتے ہیں۔ کہا اچھا تو ان کا پالنے والا کون ہے؟ کہا ان کا پالنے والا وہ نمرود کے یہاں کام کرتے ہیں، تو نمرود ان کا پالنے والا ہو گیا۔ اچھا تو کہا ٹھیک ہے تو یہ بتائیے پھر نمرود کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہا اب ماں خاموش ہو جاتی ہیں، اب ماں کوئی جواب نہیں دیتی۔ اسی عمر میں کہا نہیں مجھے بتائیے آخر ہمارا خدا کون ہے، ہمارا پروردگار عالم کون ہے؟ جب زیادہ بچے نے ضد کی تو اللہ اکبر، آپ کی والدہ ایک تارے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا وہ دیکھو وہ تارا جو چمک رہا ہے یہی جو ہے خدا ہے، یہی ہمارا پالن ہار ہے۔ اتنا کہا آپ اسے دیکھ کے بولے اچھا یہ ہمارا خدا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ کو کہ آپ نے تعجب کے ساتھ اس تارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے اور وہ تارا ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے سوال کیا اے لوگوں جو خدا ہے وہ کیسا خدا ہے جو ڈوب گیا؟ اللہ اکبر۔ ڈوبنے والے کو میں خدا نہیں مان سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ چاند تمہارا خدا ہے؟ چاند بھی ڈوب گیا۔ کہا یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہے۔ کہا سورج خدا ہے؟ کہا یہ سورج خدا ہے، یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو آسمان پر ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جسے لوگ سمندر میں خود ہی ڈبو دیتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمندر میں لے جا کر ڈبو دیا، ناچ گانے کے ساتھ گئے اپنے خدا کو اور خود ہی ڈبو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذہن دیا کہ جو آسمان پر رہ کر ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو زمین میں رہ کر ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنی قوم کو ذہن دے رہے ہیں اے میری قوم یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ پتھر خدا ہیں، یہ جو ہے بت تمہارے خدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا یہ میرے خدا ہیں۔ کہا اے بت مجھے کھانا دے، اے بت مجھے پانی دے، اے بت مجھے جو ہے رزق دے۔ جب بت کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک ہاتھ جو ہے اٹھا کر کے بت کے مارا ہے، بت جو ہے ٹوٹ کر گر گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس سے کھانا مانگ رہا ہوں کھانا نہیں دے سکتا، پانی مانگ رہا ہوں پانی نہیں دے سکتا، جو اپنے جسم سے مکھی نہ اٹھا سکتا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے چچا جو تھے، اللہ اکبر، آپ کے چچا جو تھے جو ہے ان کا بیٹا تھا، وہ بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ کہا چلو ابراہیم میرے ساتھ چلو، بتوں کو بیچنے کے لیے چلو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے منع کیا، کہا ارے چلو تو، کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب وہ بھی بت لے کر جا رہا ہے، حضرت ابراہیم بھی بت لے کر جا رہے ہیں، لیکن بتوں کو لے جانے کا انداز الگ ہے۔ وہ جو ہے صحیح عزت کے ساتھ بتوں کو لے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتے ہوئے بت کو لے کر چلے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں وہ کہہ رہا ہے لو یہ بارش برسانے والا خدا ہے، اسے خرید لو اتنے میں، یہ جو ہے روزی دینے والا خدا ہے، اسے خرید لو اتنے میں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے دیکھو جسے میں گھسیٹ کر لا رہا ہوں، نہ یہ کچھ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے، نہ اپنے اوپر سے مکھی بھگا سکتا ہے، اس کو خرید سکتے ہو تو خرید لو، اس کو خدا بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ جو ہے طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت میں کوئی جو ہے اللہ کا ماننے والا نہیں تھا، لیکن ایک تنہے تنہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے پوری قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں، پوری قوم سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے جب آپ کے تمام لوگ جو ہے رشتہ دار، آپ کے کنبے والے، آپ کے محلے والے ایک میلے میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے بت خانہ جو ہے خالی ہو جاتا ہے تو آپ پورے بت خانے کے جا کر بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ایک ایک بت کو توڑتے ہیں۔ کوئی
کوئی بت سلامت نہ رہتا ہے، صرف ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑی رکھ کر چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب لوگ واپس آتے ہیں کہتے ہیں ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ آخر کون ہے؟ ابراہیم ہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا انتظام کروں گا، بلایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا گیا کہ تم نے بتوں کو توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کلہاڑی کس کے کندھے پر ہے؟ کلہاڑی کس کے کندھے پر ہے؟ جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے اسی نے توڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، چاہتے تو آپ کہہ سکتے تھے ہاں میں نے توڑا ہے، لیکن آپ جو ہے قوم کو اور لاجواب کرنا چاہتے تھے، قوم کی زبانی کہلوانا چاہتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ جب کلہاڑی کندھے پر رکھ کر کہا کہ جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے اسی نے توڑا ہوگا، تو قوم خود کہہ اٹھی نادان یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو ہل نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، اس کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ خدا اسے مانو جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، جس نے ہواؤں کو چلایا ہے، جس نے دریاؤں کو بہایا ہے، جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمیں اور تمہیں سب کو پیدا کیا ہے۔ خدا وہی ہے، خدا وہی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گرفتار کر لیا گیا، نمرود کے پاس لے جایا گیا، نمرود سے مقابلہ ہوا، نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا نہیں میرا خدا جو ہے اور ہے۔ کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا خدا جو ہے زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو جو ہے قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے اور اسے موت دے دی، اس کو چھوڑ دیا اسے زندگی دے دی۔ اللہ اکبر، اپنے آپ تم مجھے خدا مانو۔ حضرت ابراہیم نے فوراً پلٹ دیا، کہا میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال کے پورب میں ڈبو کر دکھا۔ اتنا کہا نمرود بھی خاموش ہو گیا، اب لاجواب ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جب کوئی جواب کسی کے پاس نہیں بن پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسری طریقہ اختیار کرتا ہے، مارا ماری پہ آ جاتا ہے۔ جب زبان سے جواب نہ دے ملتا ہے کسی سے تو وہ فوراً مارا ماری پر آ جاتا ہے۔ بات دلیل سے ہو رہی تھی، دلیل سے جواب دینا چاہیے تھا، زبان سے بات ہو رہی تھی، زبان سے بات کرنا چاہیے تھی، لیکن جب کافر لاجواب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گرفتار کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ میں آپ پہنچے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل امین آ گئے اور عرض کرنے لگے اے حضرت ابراہیم آپ حکم کیجئے، آپ کے ایک حکم کی دیر ہے، آپ بتائیے آپ کو میری ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے جبرائیل، ذرا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مرتبہ تو جانو۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے تیری حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ خلیل ہیں، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، یہ تو اپنے رب جلیل سے مدد مانگیں گے۔ اللہ اکبر، پکار اٹھے کہ ٹھیک ہے جب میری حاجت نہیں ہے تو جس کی حاجت ہے اسی سے ہی مانگو۔ آپ نے کہا جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں گر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رب کا حکم ہوتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم آرام سے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دن آگ میں رہ کر نکل آتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے شان ہے کہ آپ کی پیدائش ایسے ہوئی، اس طریقے سے آپ کو آزمایا گیا، پھر آپ کے اولاد کئی سالوں تک نہیں ہوئی، بڑی منتیں بڑی دعائیں مانگی آپ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ اب آپ اس بیٹے سے محبت کر رہے ہیں تو اس بیٹے کی قربانی کا حکم آ گیا، آپ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے رب پروردگار عالم تجھ سے مانگا تھا ایک ہی تو بیٹا ملا ہے، آج وہ بھی تو مجھ سے واپس لے رہا ہے۔ نہیں نہیں، رب سے مانگا تھا رب نے دے دیا، اب رب واپس مانگ رہا ہے، رب کا خلیل تیار ہو گیا۔ اے رب تیری دی ہوئی چیز ہے، تو جب چاہے مانگ لے، میں حضرت اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اپنے خلیل کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ اکبر، قربانی جو ہے وہ تو ایک امتحان تھا، انسان کو جو ہے قربانی کرنا مقصد نہیں تھا، اللہ اکبر، صرف ایک امتحان لینا مقصد تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہٹا کر دمبے کو ذبح کر دیا گیا، اور یہ سنت ابراہیمی ہو گئی قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس ادا کو، اپنے خلیل کے اس واقعے کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اے لوگوں، تم بھی جو ہے اسی طرح قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ صرف جانور کو ذبح کر دینا اس کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ رب جب تم سے جو مانگے اس کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ قربانی کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح ڈھنگ سے دین اسلام پر قربان ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صفحے درست کر لیجیے۔